اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين۔ میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے ترتیب وار قرآن کا درس چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے ترجمہ کرتے ہیں، پھر تشریح کرتے ہیں۔ 6 پارے مکمل ہو گئے، 7واں پارہ آج شروع ہو گیا۔ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ میڈیکل کالج میں وہ آدمی پڑھائے گا جو ڈاکٹر ہوگا، اور انجینئرنگ کالج میں وہ پڑھائے گا جو انجینئر ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن مظلوم ہے، جو آدمی اس کا ترجمہ کرے، جو آدمی اس کی تفسیر کرے، وہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مطلوبہ علوم کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، من قال فی القرآن شیئا، جس آدمی نے قرآن میں کوئی بات کہی، وَأَصَابَ، اور بات بھی ٹھیک کہی ہے، لیکن بغیر علم، اس کے پاس مطلوبہ علم نہیں تھا، فقط اخطأ، اس نے غلطی کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الاتقان للسیوطی، ای سماء تظلنی و ای ارض تقدنی ان اقول فی القرآن شیئا ما لم اعلم به، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے جگہ دے گی کہ میں قرآن میں کوئی ایسی بات کروں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ لہٰذا اس کے لیے علم ضروری ہے۔ سب سے پہلے 3 علوم اس کے لیے ضروری ہیں، صرف، نحو اور علم ادب پہلے، باقی 14 علوم ہیں، کم از کم یہ تو اس کو آئے۔ وگرنہ ایک آدمی رٹا لگا لے، ہی گوز، وہ جاتا ہے، وی گو، ہم جاتے ہیں، لیکن اگر وہ کہے وی گوز تو یہ غلط ہے، ہی گو تو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اہل علم جانتے ہیں کہ یہاں گرامر کی غلطی ہے، لیکن اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ میں نے وہاں پر کون سی غلطی کی۔ جس نے گرامر نہیں پڑھا ہے، صرف نحو اور علم ادب نہیں پڑھا ہے، وہ سبحان اللہ کا ترجمہ نہیں کر سکتا، بسم اللہ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہے، قیامت تک نہیں کر سکتا۔ ہاں، رٹا لگا سکتا ہے۔ توجہ چاہیے، سبحان اللہ کا کیا ترجمہ ہے، بسم اللہ کا کیا ترجمہ ہے۔ میرے ایک دوست پروفیسر صاحب اور ڈاکٹر بھی تھے، وہ قرآن کا درس دیتے تھے۔ میں ایک دن کلینک میں اس کے پاس چلا گیا،
میں نے کہا حضرت قرآن کا درس تو آپ دیتے ہیں ماشاء اللہ، اگر نیچے ترجمہ تشریح موجود ہے تو وہی کہو سبحان اللہ ٹھیک ہے، لیکن اگر سادہ قرآن رکھو تو آپ درس قرآن نہیں دے سکتے ہیں۔ کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا میں علاج کر سکتا ہوں۔ کہہ رہے نہیں آپ ڈاکٹر ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے تو بھی علوم حاصل نہیں کیے، چلو اس کو چھوڑو، بسم اللہ کا ترجمہ بتاؤ۔ اس نے فوراً کہا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ میں نے کہا یہ شروع کرتا ہوں کہاں ہے یہاں؟ با کا معنی ہے کے ساتھ، اسم نام، اللہ اللہ کا نام، تو یہ شروع کرتا ہوں کہاں سے آیا؟ بس وہ چپ ہو گئی۔ کہہ رہے بس لوگ کہتے ہیں تفسیروں میں اس طرح لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ اس کا ترجمہ بتاؤ۔ میں نے کہا مجھ سے 5000 روپے لے لو، سبحان اللہ کا ترجمہ کرو۔ کہہ رہے اللہ پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فعل محذوب کا فعل ہے اور یہ مفعول مطلق ہے۔ یہ جملہ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ اس طرح ہے اسبح سبحانہ، میں پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ میں نے کہا سمجھ گئے؟ کہہ رہے اب میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا بسم اللہ حرف جر ہے، یہ متعلق ہوگا ابتدئو کے ساتھ، اشرعو کے ساتھ، اس لیے عرب علماء، جتنے عرب علماء ہیں بلکہ ائمہ کرام، توجہ سے سنو، بڑے علماء کرام ہیں، 15-20 امام کعبہ کے، وہ عرب ہیں جی، عربی جانتے ہیں جی، وہ عالم ہیں نہیں، جب تک وہ علوم حاصل نہ کریں ان کو اجازت نہیں ملتی ہے۔ کون سے علوم؟ صرف، نحو، ادب، معانی، بدیع، بیان، فصاحت، بلاغت، یہ جو اس کے مطلوبہ علوم ہیں وہ سیکھیں، تب وہ درس قرآن دے سکتا ہے، تب وہ امام بن سکتا ہے، تب اس کو ڈگری ملتی ہے۔ تو عرب کے علماء وہ تو 8 سال 10 سال علم حاصل کرتے ہیں، اور ہم اسلام آباد میں اشتہار چھاپ دیتے ہیں آ جاؤ جی عربی سیکھیے قرآن سمجھیے۔ یہ تو لندن والے اعلان لگا لیں گے آ جاؤ انگلش سیکھیے اور ڈاکٹری سمجھیے۔ کیوں؟ ڈاکٹری جو فن ہے اس کی کتاب انگلش کے اندر ہے۔ وہ انگلش کیا وہ ڈاکٹر ہے؟ نہیں، فن کو صاحب فن سے حاصل کرنا پڑے گا۔ اگر فن کو آپ صاحب فن سے حاصل نہیں کریں گے آپ نقصان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ابن عباس ڈرتے ہیں رضی اللہ عنہما، ابو بکر ڈرتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم نہیں ڈرتے ہیں۔ من فسر القرآن برأیہ فقط کفر، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی روایت ہے، جس نے قرآن کی تفسیر دماغ سے کی، سوچ سے کی، میں اس طرح کہتا ہوں، وہ کافر ہو گیا۔ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی۔ نہیں، یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کی تشریح قرآن سے کریں گے۔ فلانی آیت اس آیت کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ علامہ ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی تفسیر آیت سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، قرآن کی تفسیر صحابی کے قول سے، اور قرآن کی تفسیر تابعی اور تبع تابعی سے ہے، وہ ہے تفسیر۔ میں یہ کہتا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں؟ ہاں، جہاں وضاحت نہ ہو وہاں تفسیر آپ کریں گے مطلوبہ علوم کے ساتھ، لیکن اجماع سے کٹ کر نہیں، اسلاف سے کٹ کے نہیں، اجماع اور اسلاف کے ساتھ رہتے ہوئے آپ تفسیر کریں گے۔ پاک رب ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب نجاشی بادشاہ کے وفد نے پاک رب کے پاک کلام سورہ یاسین کو سنا، کس سے؟ حضور سے۔ کیوں؟ جب صحابہ حبشہ گئے، آج کل کا ایتھوپیا، وہاں نجاشی بادشاہ نے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی تقریر سنی، ان کی سپیچ اور سپیک میں جادو تھا۔ اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت کی، لوگ متاثر ہو گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی، نجاشی بادشاہ نے وہاں وفد بھیجا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کر گئی،
وہ جماعت. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا ہے تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ سارے مسلمان ہو گئے اور وہ واپس چلے گئے. اور حبشہ کا بادشاہ، ایتھوپیا کا نجاشی بادشاہ، وہ بھی مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر. پھر جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا، لیکن وہ غائبانہ نہیں تھا، حاضرانہ تھا. کس طرح؟ صحابہ فرماتے ہیں نحن لا نرى الا ان الجنازۃ قدامنا، ہم یہی دیکھ رہے تھے، ایسا سمجھ رہے کہ جنازہ ہمارے سامنے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. اس لیے ابوبکر، عمر، عثمان، علی کے زمانے میں 24 پاکستان فتح ہوئے ہیں. آپ دیکھیں بڑے بڑے صحابہ کمانڈر شہید ہو گئے، کسی کا غائبانہ نماز جنازہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی نے نہیں پڑھایا. نجاشی کا جنازہ یہ پاک نبی کی خصوصیت تھی اور ان کی بھی خصوصیت تھی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ہاں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ ہے. یہ بھی بات غور سے سنو، ٹھیک ہے؟ وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اگر حملی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں عورت کے ساتھ ہاتھ ملاؤ وضو ٹوٹ جائے گا، وہ ہمارے بزرگ ہیں. اللہ اکبر سے لے کر سلام تک جو نماز ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھاؤ گے یا سینے تک، دونوں مسلم شریف اور بخاری شریف میں. ناف کے نیچے ہاتھ باندھو یا اوپر، ہم نیچے ائمہ حرمین اوپر باندھتے ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ، سب کی گنجائش موجود ہے. فوق السرہ و تحت السرہ، اوپر بھی باندھو نیچے بھی باندھو، اس میں لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں. ابن تیمیہ، ابن القیم، شاہ اللہ محدث دہلوی، بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک جو نماز ہے دونوں طرف دلائل ہیں. لہذا پر لڑائی مت کرو، جھگڑا مت کرو، مناظرے مت کرو. ہم کرتے ہیں. وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ رفع دین کرتے تھے، آج بھی بعض لوگ رفع دین کرتے ہیں. وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے. ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149، اکثر صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے. آج بھی اکثر لوگ رفع دین نہیں کرتے ہیں، لہٰذا ہم نہیں کرتے ہیں. دونوں طرف دلائل ہے، لہٰذا لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں. امام ابو حنیفہ، امام مالک فرماتے ہیں رفع دین نہیں ہے. جو صحابہ کو دیکھ رہے ہیں وہ فرما رہے رفع دین نہیں ہے. امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، 3 ہمارے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں رفع دین ہیں. ٹھیک ہے، جو کرتے وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں کرتے وہ بھی ٹھیک ہے. امت کو جوڑو، امت کو توڑو مت. جو قرآن، حدیث اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں، سب مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں. ہاں، شرک سے بچنا ہے اور نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملے گی. بدعت سے بچنا ہے ورنہ پاک نبی کے ہاتھ کو کوثر نہیں ملے گا. عقیدہ پاک صاف اور امت کو جوڑنا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے.